السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ تحریم میں جس میں ذکر کیا جا رہا ہے ایک ایسے راز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے کیا اور وہ اس کو راز نہ رکھ سکی۔ وہ راز کیا تھا، اس کے بارے میں کل کی ویڈیو میں کافی بحث ہو چکی۔ آج کی ویڈیو میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاب کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنی ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام اور آپ کی راحت مرغوب ہے۔ ایسی ناروا پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اس امر کا اندازہ اس بات سے آپ چھوٹی سی بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کو انتہائی پسند ہو، اگر آپ کو اس سے رک جانے کو کہا جائے، یا آپ رک جاتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے، تو آپ کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید از حد پسند تھی اور وہ بڑے شوق سے اس کو نوش فرمایا کرتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کی بیویوں نے یہ سوچا کہ شہد کی وجہ سے وہ دوسری بیوی کے ہاں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اس لیے انہوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ وہ ان دونوں نے مل کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ ان کے منہ سے مغافیر کی بو آئے، اور اس لیے انہوں نے شہد کے بارے میں یعنی کہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جو کہ ایک حلال چیز تھی جس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ کہ یہاں اس امر کا ذکر کر دینا بھی فائدہ سے حالی نہیں ہوگا کہ یورپ کے کئی متعصب مصنفین نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قطبیہ کے واقعہ کی آڑ لے کر شان رسالت میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور ان کی تحریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے ان کی عداوت نے ان کو اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ نہ صدائے حق کو وہ سن سکتے ہیں اور نہ نور حق انہیں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی اجنبی عورت نہ تھی جن سے خلوت شرع اور عقل کی نظر میں حرام ہوتی، وہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی۔ پھر وہ بات کیا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک رفیقہ حیات کو بتائی تھی اور منع فرمایا تھا کہ کسی دوسری سے وہ اس کا ذکر نہ کریں؟ جن علماء نے حدیث اصل کو ان آیات کے نزول کا اسباب تسلیم کیا ہے، ان کے نزدیک وہ راز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شاید یعنی کہ میں کبھی شاہد نہیں کھاؤں گا، اور تم یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ اور جن علماء کے نزدیک اس کی شان نزول ماریہ قطبیہ کا واقعہ ہے، تو انہوں نے اس راز سے یہ امر مراد لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں گی کہ حضور نے ماریہ سے آئندہ مقاربات نہ کرنے کا حلف اٹھایا ہے، یا ماریہ جو ہے وہ حضرت حفصہ کے حجرہ میں آئی تھی۔ اگر علامہ ابن جریر کے قول کو ترجیح دی جائے تو کسی راز کے تعین کی ضرورت نہیں رہتی، ہمارے لیے اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ کوئی راز کی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو بتائی اور انہیں تاکید کی کہ کسی دوسری کو اس کا پتہ نہ چلے، اور وہ اس راز کو افشا کر بیٹھی۔ اور بعض روایات میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماریہ کے بارے میں حضرت حفصہ کو ملول اور رنجیدہ پایا تو ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور ان کے بعد تمہارے والد عمر خلیفہ ہوں گے، اور یہ وہ راز تھا جو حضرت حفصہ کو چھپانے کو کہا گیا اور وہ چھپا نہ سکی، اور حضرت عائشہ سے بھی اس کا ذکر کر بیٹھی۔ چند روایات اور بھی ملاحظہ کر لیجئے جن میں سے ایک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے یہ بات کہی کہ ماریہ مجھ پر حرام ہے اور میرے بعد ابو بکر اور عمر لوگوں کے والی ہوں گے۔ پھر ابن مردویہ نے متعدد طریقوں سے حضرت سیدنا علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ عربی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو کتاب اللہ میں موجود ہے، وَإِذْ
اثر النبی اللہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ تیرا باپ اور عائشہ کا باپ میرے بعد لوگوں کے امیر ہوں گے، خبردار یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ پھر ابو نعیم نے فضائل الصحابہ میں ضحاک سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا راز یہ ہے کہ حضور نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی قسم کی روایات نقل کی ہیں۔ یہ تو اہل سنت کی کتب کے حوالے تھے۔ شیعہ کے جلیل القدر علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، چنانچہ علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں زجاج سے روایت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قطبیہ کو حرام کیا تو یہ بھی بتایا کہ آپ کے بعد ابو بکر اور عمر والی ہوں گے، اور اسی کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جو کہ عیاشی نے عبداللہ ابن العطا کے واسطہ سے حضرت امام باقر سے روایت کی ہیں۔ یہاں ایک بات تو توجہ طلب ہے کہ قرآن کریم میں صراحت سے اس راز کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن راز کے افشا ہونے اور اس پر افشا کرنے والوں کو سرزنش کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے اہل خانہ سے راز کی بات کہنا درست ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو رازدار بنایا جائے اس کو راز کی پوری نگہداشت کرنی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کے اہل خانہ جو اہم ملکی اور ملی مقامات کو انجام دینے کے لیے مقرر ہیں۔ اگر ان کی بیویاں یا دوسرے مقرب رشتہ دار ان کے رازوں کی حفاظت نہ کر سکیں بلکہ افشا کر دیا کریں تو دشمن ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا ہے اور انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر تاتوبہ کا فاعل حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مصداق پوچھا تو آپ نے انہی دونوں کا نام لیا، توبہ کی وجہ بتا دی۔ فقد صغت قلوبکم صاغا کا معنی ہے کہ مائل ہونا، جھک جانا۔ آیت نمبر 4، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا گیا اگر تم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلہ میں، یعنی اگر تم دونوں ایک ہی بات کہتی ہو، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایکا کرنے والی بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں نے ایکا کر کے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے لہاب دہن سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس بات کا ایکا یہاں سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو تم خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، جبریل امین اور نیک بخت مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی کریم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے عوض آپ کی کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں گی، پکی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، اور کچھ پہلے بیاہیاں اور کچھ کنواریاں۔ تفسیر کے مطابق ازواج مطہرات کو تادیب کی جا رہی ہے کہ بے شک تمہاری بڑی شان ہے، تم معزز خاندانوں کی چشم و چراغ ہو، لیکن اگر تم نے میرے نبی مکرم کی خوشنودی حاصل نہ کی اور تمہاری کسی غلطی سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی شرف زوجیت سے محروم کر دیا تو گھاٹا سراسر تمہارا ہی ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم ان کی زوجیت کے لیے ایسی بیویاں فراہم کر دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی اور ان تمام مذکورہ خوبیوں سے بدرجہ اتم موصوف ہوں گی جن کا نبی آخر الزمان کی ازواج مطہرات میں پایا جانا ضروری ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو، اسلام کو سمجھنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔